عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مودی کو کرارا تھپڑ رسید کیا ہے۔ کمال ہے کہ ایک شخص نے جیل سے مودی کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے اور پہلگام کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ کل ان کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہوا کہ میں مسلسل یہ بات اجاگر کرتا رہا ہوں کہ RSS کے نظریے کے تحت چلنے والا بھارت نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم جو آرٹیکل 370 کے غیر قانونی خاتمے کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں، کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان نے قوم کے اتحاد کا پیغام بھی دیا ہے کہ کسی بھی بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے قوم کا اندرونی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین پیغام ہے اور ان کے حامیوں کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ تو اگر عمران خان کو جیل سے باہر لا کر بھارت کے خلاف قومی بیانیے کا شراکت دار بنا دیا جائے تو شاید اس طرح باقی ملک بھی سیاسی لحاظ سے پرسکون ہو جائے۔ اور اس کے لیے تو اصول یہی ہے کہ پہل وہ فریق کرے جس کے پاس اختیار ہے، جو طاقتور ہے۔ عالمی جنگوں کا حل بھی تو آپ دیکھیں کہ بالآخر میز پر ہی بیٹھ کر نکلتا ہے نا۔ جب لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اکثر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو ہی جاتی ہیں، اور جس دن یہ ہو گیا تو اس دن مریم نواز کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں قوم کی اس مشکل میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، واقعی کھڑی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ قوم ہرگز فارم 47 والوں کے پیچھے نہیں کھڑی۔ اگر ایسا ہوتا تو 9 مئی کے بعد 8 فروری کو عوام کبھی بھی عمران خان کے کھمبوں کو بھاری اکثریت سے ناکامیاب کرتے۔ ویسے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کو اس وقت پاپولر سینٹیمنٹس کی حمایت چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی جو خود آکسیجن سپورٹ پر ہوں۔ تو جناب، یہ فارم 47 کے چوغے پہن کر عہدے تو آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں لیکن لیجٹمیسی حاصل نہیں ہو سکتی۔ چلے، اچھی بات ہے کہ آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت 2 قومی نظریے کو قبول کر لیا، ورنہ آپ کے ابا حضور تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان اور بھارت میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ دونوں طرف کے لوگ شوق سے آلو گوشت کھاتے ہیں۔ تو اگر پاپولر سینٹیمنٹ جاننا ہے تو اپنے ماتحت اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا پاک بھارت کشیدگی پر ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے ریلیز کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کو فوج کے ساتھ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوتوا اور اسلاموفوبیا کے خلاف جو پذیرائی عالمی سطح پر عمران خان کو ملی وہ ماضی قریب میں کسی اور پاکستانی لیڈر کے حصے میں تو نہیں آئی۔ ویسے اگر آپ قومی مفاد ڈیلیور کر پاتے نا تو گزشتہ 2 سالوں کے دوران آپ ملک میں سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ضرور ہو جاتے۔ جس سال عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور تابعداری نظام کو لایا گیا، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی شرح میں یہ 37% سے زائد کی کمی ہوئی۔ اچھا، پھر ہمیں بتایا گیا کہ 2 سے 5 سال میں جو گلف ممالک ہیں وہ $50 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے بعد سے اب تک یہ آپ خود دیکھ لیں کہ صرف سرمایہ کاری کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں، سرمایہ کاری کہیں نظر نہیں آتی۔ فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن فرنٹ سے لیڈ کرنے کے لیے عوام کا اعتماد اور عوام کا اعتبار یہ بنیادی شرائط ہیں۔ اور فی الحال اس وقت تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے باہر کوئی یہ شرط پوری نہیں کرتا، تو پھر کیا ملک کے مقبول ترین لیڈر کے بغیر قومی اتحاد قائم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس نازک موقع پر بھی قومی اتحاد کا یہ خلا پر نہیں ہوتا تو پھر کب ہوگا؟ اور انتظار پھر کس بات کا ہے؟